السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گناہوں کی مغفرت کے اسباب، اس موضوع سے متعلق یہ چوتھا حلقہ ہے اور اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اور آپ کے دل میں ہو تو اس سے بھی اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خوف اور غم، ایک کو حزن اور ایک کو خوف سے قرآن نے نوازا ہے، قرآن نے یاد کیا ہے۔ خوف اور حزن، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف ہوتا ہے جس چیز کا اندیشہ ہو، آنے والی چیز کا خدشہ ہو، راستہ پرخطر ہے، راستے میں بھیڑیے کے ملنے کا خوف ہے، شیر کے آ جانے کا خوف ہے، چور ڈاکو سے مٹبھیڑ ہونے کا خوف ہے۔ تو جو آنے والے مخاطر ہوتے ہیں، آنے والے جو اندیشے ہوتے ہیں، ان کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز گزری ہو، پریشان کن رہی ہو، تو اس پر انسان کو غم ہوتا ہے۔ تو نہ تو ان کو پیچھے کسی چیز پر کوئی غم ہے اور نہ آنے والی چیز کا کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پچھلے جو مسائل ہوتے ہیں، پچھلی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس پر انسان غمگین ہوتا ہے۔ کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، انسان غمگین ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، انسان کو غم لاحق ہوتا ہے۔ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کی لاش اٹھ رہی ہے، اس پر باپ کو غم ہوتا ہے۔ تو جو مصیبتیں گزر جاتی ہیں ان پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور جن مصیبتوں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس پر انسان کو خوف ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رچائیں بسائیں، اس سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دو مقام سے میں قرآن مقدس سے پڑھتا ہوں، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پہلے پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق، باب الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ سے خوف کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 6480۔ کیا ہے حدیث؟ ذرا دیکھیے۔ عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رجل ممن کان قبلکم، آپ لوگوں سے پیشتر لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، گویا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہو سکتا ہے، یوسیء الظن بعملہ، اپنے عمل سے وہ بدظن تھا، یعنی اس کو یہ اندیشہ تھا کہ جو میں نے کچھ کیا ہے اس کا کوئی اچھا بدلہ اللہ رب العالمین نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے کرتوت سیاہ ہیں، ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ جس کا میں کوئی بہتر اجر، جس کے کسی بہتر اجر کا میں مستحق ہوں۔ فقال لأہلہ، تو اپنے اولاد سے کہا، گھر والوں سے کہا، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فخذونی فذرونی، تو مجھے لو اور مجھے منتشر کر دو۔ بعض روایات میں ہے کہ جب میں مر جاؤں، فحرقونی، تو مجھے جلا دو، اور پھر میری راکھ کو آندھی والے دن سمندر میں اسے پھینک دو۔ ذرا دیکھیے روایت، فخذونی وذرونی، مجھے لو، اسے پہلے مرحلہ ہے جلانے کا، فذرونی فی البحر، اور منتشر کر دو مجھے، پھینک دو مجھے، بکھیر دو مجھے سمندر میں، فی یوم صائف، آندھی والے دن۔ ففعلوا به، گھر والوں نے اس کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ وہ شخص انتقال کر گیا، اسے لوگوں نے جلایا،
اور جس دن ہوا تیز تھی اس کی راکھ کو لے جا کر کے سمندر میں لوگوں نے اڑا دیا، پھینک دیا، منتشر کر دیا۔ فجمعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اکٹھا کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں و مردوں کے لیے کافی نہیں بنایا؟ کیا زندوں اور مردوں کو زمین اکٹھا نہیں کر سکتی ہے؟ کیا زندوں اور مردوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا ہے؟ جو بھی تفسیر آپ کر جائیے، اللہ رب العالمین نے آرڈر کی، زمین نے اٹھا کر کے پورے دن کے اس کا اکٹھا کر دیے، انسان کھڑا ہو گیا رب العالمین کے حضور۔ فجمعہ اللہ ثم قال، اللہ تعالیٰ نے اسے اکٹھا کیا اور کہا، ما حملک علی الذی صنعت، تجھے یہ جو کیا ہے تو نے اس پر کس چیز نے ابھارا؟ ایسا تو نے کیوں کیا؟ یہ وصیت کر کے تو کیوں گیا؟ اے میرے پروردگار، ما حملنی الا مخافتک، مجھے نہیں ابھارا اس پر مگر تیری خوف۔ فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ کیونکہ اس بندے کے یہاں اللہ رب العالمین کی خشیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسی خوف کی وجہ سے اس نے کہہ دیا تھا اپنے گھر والوں کو کہ مجھے جلا دو اور میری راکھ سمندر میں پھینک دو۔ ابھی جمرہ کہتے ہیں یہ شخص مومن تھا، کیونکہ حساب کتاب پر اس کا ایمان تھا، اور اس پر بھی اس کا ایمان تھا کہ بدی کے ارتکاب پر بدکار انسان سزاوار ہوگا۔ اور رہی بات وصیت کی تو کہتے ہیں ممکن ہے اس کی شریعت میں یہ فعل جائز رہا ہو جس کی وجہ سے اس نے وصیت کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت ہوئی اور اس کا توبہ صحیح رہا، اور بنو اسرائیل کی شریعت میں توبہ کی خاطر اپنے آپ کو قتل کرنا درست تھا۔ توبہ کی خاطر بنو اسرائیل میں اپنے آپ کو قتل کرنا درست تھا۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے اسباب مغفرت الذنوب، صفحہ نمبر 14 پہ۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں فرمایا، یہ اس کی دلیل ہے کہ بنو اسرائیل میں توبہ کی خاطر انسان کا قتل کرنا اپنے آپ کو درست تھا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آپ لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو بنا لینے کی وجہ سے۔ کیا بنا لینے کی وجہ سے؟ معبود بنا لینے کی وجہ سے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی بعض کو قتل کرے یہ بھی کیفیت سے ہو سکتی ہے، یا خود ہر انسان اپنے آپ کو قتل کرے یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لے گا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو ابن ابی جمرہ کا یہ کہنا کہ ممکن ہے اس کی شریعت میں یہ چیز درست رہی ہو اور توبہ کی خاطر اس میں کوئی شک نہیں، بنو اسرائیل کے اندر اپنے آپ کو قتل کرنا درست تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اسے اللہ رب العالمین نے کوٹ کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں۔ تو گناہوں کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب، بلکہ اسے میں چوتھا سبب قرار دیتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ رب العالمین اپنا خوف ہمارے اور آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے مولا، اور اللہ رب العالمین سے بندہ جب ڈرتا ہے تو آخرت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے،
اور دنیا سے بیزاری کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے ڈرنے اور اس ڈرنے کے نتیجے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔